نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الی الجنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، ان مبارک چہروں کے ساتھ، اس مبارک مقام میں چند اہم باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، چلیے میری بات کا آغاز میں ایک واقعے سے کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ اندلس کہتے ہیں اسپین کو، اس کے بازار میں کتابوں کی ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں ادھر، کتابیں خرید رہے ہیں، اور ایک مشہور و معروف عالم ہے، عالم دین، جو ایک کتاب کی تلاش میں، اس کتاب کا نام ہے قواطع الادلہ، اس ایک کتاب کی تلاش میں وہ ایجپٹ گئے، ایجپٹ سے الجیریا گئے، الجیریا سے موراکو گئے، وہاں سے جتنے بھی عالم اسلام کی جتنی بھی بستیاں ہیں ان کا وہ سیر کرتے ہیں، ان کی تلاش ایک کتاب کی تھی جو بہت دنوں سے نہیں مل رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اندلس کے اس ایگزیبیشن میں وہ اس امید سے کہ کتاب مل جائے گی، وہاں پر یہ حاضری دیتے ہیں اور پورا جو مارکیٹ ہے اس میں گھومتے ہیں، آخر کار انہیں وہ کتاب ایک صاحب کے پاس مل جاتی ہے۔ اب اتفاقاً ہوتا یہ ہے کہ کتاب تو ہے، خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ کتاب چونکہ بڑی شاذ و نادر ڈیمانڈ تھی، تو اس کتاب میں آکشن لگ گیا، اس کتاب میں آکشن لگ گیا۔ بیچنے والے نے کہا کہ بھائی ایک ہی نسخہ ہے، تو اب ہے نا آکشن لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کتاب کی ضرورت تھی انہیں، ٹھیک ہے بھائی چلیے آکشن کرتے ہیں۔ تو جو کتاب بیچنے والا ہے اس نے ایک دام بتایا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے میں ایکسٹرا دیتا ہوں۔ سمجھیے کہ انہوں نے ایک 10 درہم ایڈ کر دیے، اور جیسے ہی 10 درہم ایڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو دوسرے بھی اس پر آکشن کر رہے تھے سبوں نے کہا کہ بھائی ہم اور ایڈ کر رہے ہیں، یعنی بڑھتے بڑھتے معاملہ ہزاروں تک پہنچ گیا۔ اب یہ چونکہ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے اور کئی بستیوں کی انہوں نے زیارت کر ڈالی صرف اس کتاب کو خریدنے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہزاروں کا
معاملہ ہے، یہ میری طاقت سے زیادہ ہے، لیکن اب یہ موقع تو نہیں چھوڑ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے پاس فلاں گھوڑا ہے، بیچ دوں گا. اور انہوں نے کہہ کے 1000 کے بعد انہوں نے دام لگائی. اب جیسے دام لگاتے ہیں وہ دام لگانے والے ہیں، بات ہزاروں سے نکل کے 10,000 تک پہنچ گئی. انہوں نے سوچا کہ بھائی میرے پاس فلاں زمین ہے، بیچ دوں گا، یہ کتاب خرید لوں گا. اب بات جو 10,000 کی تھی اب آگے بڑھ کے لاکھ میں چلی گئی. اب انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو کچھ بھی جمع پونجی ہے، جو کچھ بھی میرے پاس پراپرٹیاں ہیں، سب لگا دوں گا. یہ سوچ کے یہ بھی ڈٹ گئے، یہ بھی لگا رہے ہیں اپنے طور سے رقم. اب ہوئی بات یہ کہ بڑھتی بڑھتی بات، جتنے بھی لوگ تھے سب تھکے ہارے چلے گئے. آخرکار اور ان کے بغل میں ایک ایسے صاحب ہیں جن کا حلیہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کافی مالدار آدمی ہے، اور رہن سہن کے حساب سے ان کے نوکر چاکر حوالی موالی دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں. یہ جتنا بھی بولتے ہیں اس سے 100 زیادہ بول رہے ہیں. انہوں نے ذہن میں اپنے گھوڑے بیچ دیے، اپنے اس زمانے میں غلام کا رواج تھا، غلاموں کو بیچ دیا، اپنی پراپرٹی بیچ ڈالی. یہ جتنا بھی بولتے ہیں اس میں سے وہ 100 ایکسٹرا بول رہے ہیں. آخرکار معاملہ ان کے استطاعت سے باہر چلا گیا. آخرکار وہ جو تھے مالدار صاحب، انہوں نے کتاب خرید لی، اور کتاب خریدنے کے بعد وہ صاحب نکل گئے کتاب لے کے اپنے ساتھ. اب یہ جو عالم صاحب تھے، اب انہیں ذہن میں بات آئی کہ بھائی یہ جو صاحب ظاہری طور پر تو ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کتابوں کی دنیا سے ہے، علمی شغف تو نظر نہیں آ رہی ہے. آدمی امیر ٹائپ کے ہیں، دولت مند آدمی ہے. آخرکار انہیں اس کتاب کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ حالانکہ کتاب جو ہے قواطع الادلہ لسمعانی، یہ اصول الفقہ میں، فقہ کے ایک دقیق علم میں اس کا سمجھے کہ ریلیشن ہے. اب یہ صاحب ان کے حلیے سے معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ فقہ تو پہلے سے بڑا علم ہے، اس میں اصول الفقہ، اور اصول الفقہ میں ایک زاویے میں اس کتاب کا تعلق ہے. تو انہوں نے ذہنی طور پر سوچا کہ بھائی یہ صاحب تو ظاہری طور پر تو نہیں لگ رہے ہیں کہ ان کا اس کتاب سے کچھ تعلق ہے. یہ کہہ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے احمد طیب ہے، اور یہ بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، یہ ان کا بڑا بنگلہ فلاں علاقے میں ہے. تو یہ دوسرے دن ان کے بنگلے میں چلے گئے، اور بنگلے میں داخل ہوئے، اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، ان کے سامنے چلے گئے. جا کے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کل ہماری آپ کی بولی لگ رہی تھی تو آپ جیت گئے ماشاءاللہ، آپ کے پاس وہ کتاب ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ معلوم ہے، کچھ آئیڈیا ہے؟ وہ مالدار صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے اس میں الف با تا سا بھی نہیں معلوم، مجھے اس میں الف با تا سا بھی نہیں معلوم. تو انہوں نے بڑا تعجب ہوا، کہا کہ تو پھر آپ اتنے جوش سے دام پر دام لگا رہے تھے، اور میں ٹھہرا کئی سالوں سے تلاش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہار گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ مجھے کتابیں جمانے کا شغف ہے، میں دیوانہ وار ہوں کتابیں جمانے کے لیے. یہ کہہ کے وہ جو تھے عالم صاحب انہیں لے کے ایک لائبریری میں داخل ہوئے، جو ان کی خاص لائبریری تھی. تو بہت بڑی لائبریری تھی، اس میں شاذ و نادر پوری کتابیں انہوں نے جمع کی تھی. اللہ نے دولت دے رکھی تھی اور ساری کتابیں جماتی تھی. اور اس کے بعد وہ کتاب اٹھاتے ہیں، بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ لے جاؤ بھائی، یہ کتاب میں تمہیں بطور تحفہ دیتا ہوں. کوشش کرنا کہ اس کا نسخہ ایک، اس زمانے میں وہ زیراکس کاپی مشین تو نہیں تھے، اس میں ہوتا تھا کہ بھائی ایک آدمی کے پاس کتاب دے دیں، نسخ کہتے ہیں، وہ اس کتاب کا نسخ اتارتے ہیں. کہا کہ ایک اتار دو، اصل کتاب تم اپنے پاس رکھو. تو مفت میں کتاب مل گئی، اور یہ بڑی خوشی سے چلے گئے. میں اس واقعے کو آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے علم کے میدان میں اتنی بڑی رقم تراز کی ہے کہ دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت نازل کی جس میں اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، تو ہماری یہ امت پڑھنے والی امت بن گئی. پڑھانا لکھنا یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. اللہ اکبر. آج ہم میسور میں بیٹھے ہیں، کتنی دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں، اسلام کا مرکز
مدینہ ہے، مکہ ہے، کتنی دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں مسجد میں اور باتیں علم کی کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی صدا بلند کر رہے ہیں، مصحف قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اہل علم ہمارے پاس موجود ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم ایسے ہی آسانی سے پہنچ گیا؟ نہیں عزیز ساتھیوں، اس کے پیچھے امت کی بہت بڑی محنت ہے. علم کو پھیلانے میں امت کی بہت بڑی محنت ہے، بہت ساری کاوشیں ہیں، بہت ساری حکومتیں اس میں انہوں نے وقت لگایا ہے، اس میں انہوں نے محنتی کی ہے. اور ہندوستان کی آپ تاریخ لے لیں تو یہاں پر اہل علم نے اتنی محنت کی تاکہ لوگ دین جانیں. اور ایک علم ایسی چیز ہے جسے آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے. دنیا کی کوئی طاقت علم کا معاوضہ نہیں بن سکتی. علم تمام نفل عبادتوں میں چوٹی کی عبادت ہے. نفل عبادتوں میں سب سے بہتر اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے علم. فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں نوافل کی. نوافل عبادتوں میں سب سے پہلا رقم آتا ہے، نمبر آتا ہے علم حاصل کرنا. اگر کوئی آدمی، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں وہ حدیث سنا رہے تھے تو ایک صاحب بات سن رہے تھے، اچانک اٹھ کے نفل کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، امام احمد بن حنبل نے ان سے کہا کہ اے صاحب، تم جس کے لیے بیٹھے تھے وہ اس سے زیادہ افضل ہے جس کے لیے تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی تم بیٹھ کے علم سن رہے تھے، آپ کا سننا افضل ہے اس 2 رکعت نفل سے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. کیونکہ نفل عبادتوں میں سب سے چوٹی کی عبادت علم حاصل کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کی بڑی عزت کی اپنی کتاب میں. دیکھیے ایک جگہ اللہ کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہ کون دے رہا ہے؟ خود اللہ دے رہا. کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ایک اکیلا ہوں، اس وحدانیت کی دلیل خود میں ہوں، لیو میں شہادت دیتا ہوں. اللہ کی شہادت کے بعد اللہ کہتا ہے والملائکہ. اس وحدانیت کی گواہی دوسرے نمبر پر کون دے رہے ہیں؟ ملائکہ دے رہے ہیں. اللہ کی گواہی کافی ہے، لیکن اللہ کے پاس عین عدل و انصاف ہوتا ہے، اس لیے ملائکہ وہ بھی اپنی گواہی دیتے ہیں، اللہ ان کی گواہی کو شامل کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر پتہ ہے کس کی گواہی جس کا ذکر اللہ کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ اولو العلم قائما بالقسط. اور جنہیں ہم نے علم دے رکھا ہے، جو اہل علم ہیں، ان کی بھی گواہی ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی وحدانیت کی دلیل اللہ نے تیسرے نمبر پر علماء کو شامل کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں علماء کی غیر معمولی اہمیت ہے. جن کے پاس علم ہے ان کی غیر معمولی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے، اللہ سے حقیقی معنی میں خشیت اختیار کرنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم ہے. کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اللہ کو اتنا ہی پہچانتا ہے. جو آدمی اللہ کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. من کان باللہ اعرف کان باللہ اخوف. سلف الصالحین کا قول ہے جو آدمی اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. اسی لیے ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان پر تو کپ کپی طاری ہوتی ہے نا. خشیت الہی کا ایسا عالم ہوتا ہے، اگر آسمان دنیا میں وہی کا سلسلہ شروع ہو جائے فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں اور انہیں یہ خشیت کے عالم میں وہ چلے جاتے ہیں. ان میں غلودگی طاری ہو جاتی ہے، خشیت کی طاری ایک حالت طاری ہو جاتی ہے. خوف اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، چونکہ اللہ کے قریب ہیں تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل یا پھر میکائیل سے پوچھ ہی لیا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ سیریس دیکھا ہے، آپ لوگ ہنستے نہیں کیا؟
ہم تو بہت ہنستے ہیں انسان، ہم تو مزے مذاق کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی صاحب ہم ایک زمانے میں ہنستے تھے، لیکن جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے نا، ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جبرائیل کو ڈر ہے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور اس کے بدولت انہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. جبرائیل فرشتوں کے سردار، مطاع ثم امین، ان کی پوری اطاعت ہوتی ہے اور غیر معمولی امانت دار ہیں. خشیت الہی کا عالم دیکھیے، ڈر ہے کہ کہیں ان سے غلطی سرزد نہ ہو جائے اور جس کے پاداش میں انہیں جہنم میں جا پھینک دیا جائے. یہی اصول ہے، جو آدمی اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. اور اللہ نے کہا جن کے پاس علم ہے وہ اللہ کو حقیقی معنی میں ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا علم انہیں بتا دیتا ہے کہ ان کا معاملہ کس سے پڑا ہوا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ احادیث کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کیا ہے، یہ دینی تعلیم کیا ہے جو ساری کی ساری تقوی پر کھڑی ہوئی ہے. تو جی ساتھیوں، علم والوں کی اللہ نے خوب قرآن میں تعریف کی. ایک جگہ اللہ نے کہا ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتے جاتا ہے، بلند کرتے جاتا ہے، بلند کرتے جاتا ہے. اللہ اکبر. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاؤ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہیں. اللہ نے حکم دیا جنرل پبلک کو جاؤ اہل علم سے پوچھو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں اہل علم کا کیا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. بنی اسرائیل میں انبیاء آتے تھے، ہماری اس امت میں انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. انبیاء کے قائم مقام اب جو آئیں گے وہ ہیں اس امت کے علماء جن کے پاس علم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی علم رکھنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم رکھنے والوں کی بہت بہت عزت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ جاہل بدو عرب تھے، خانہ بدوش لوگ تھے، ان کی بستیاں صحرا تھی، ہے نا. وہ پرشیا جیسے یا پھر رومن جیسے ڈیولپڈ کنٹریز نہیں تھی، وہ تو ریت، اس کے علاوہ تھا کیا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. نہ ان کی کنٹری میں، ان کی بستی میں مینوفیکچر یونٹس تھے، انڈسٹریل ایریا تھا، نہ یہاں پر بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. نہیں بھائی صاحب، یہاں کسی نے حکومت نہیں کی چونکہ یہ تو چٹیل زمین ہے، یہاں رہنا ہی دشواری ہے. کوئی حکومت نہیں کی عرب میں. ایسے لوگوں کو صرف 23 سال کے عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں قیصر و کسرا دونوں ملکوں کو اپنے ضبط میں لیے ہوئے ہیں، دونوں کے علاقوں کو اپنے پکڑ میں لیے ہوئے ہیں، حکومتیں چل رہی ہیں ان کی صرف 23 سال میں. یہ خانہ بدوش عرب لوگ ہے نا، جو سفر میں چلتے تو 2 بت اپنے بغل میں رکھتے تھے، ستو بناتے تھے بتوں کا، بھوک لگے توڑ کے کھا جاتے تھے. یہ ان کا عالم تھا. صرف 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے، علم نے کتاب و سنت کے علم نے انہیں اتنا قابل بنا دیا، اتنا قابل بنا دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شام کی سرزمین میں پوری کی پوری انہی کی حکومت ہے، عراق کی سرزمین میں پوری کی پوری انہی کی حکومت ہے. یہ حکومت کیسے کر پائے؟ جاہل ہوتے، جنگجو قسم کے لوگ ہوتے، شراست والی طبیعت ہوتی، کیا یہ حکومت کرتے؟ نہیں بھائی صاحب. انہیں کامیابی جس نے دلائی وہ 2 چیزیں، پہلا تقوی، دوسرا علم. واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سکھائے گا. آخرکار یہ علم ہے جو انہیں اس مقام کو پہنچا دیا ہے. مجھے یہاں پر بہترین واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام ہے عطا بن ابی رباح. نام کیا ہے؟ عطا بن ابی رباح. یہ کالے کلوٹے حبشی غلام تھے. جب یہ پیدا ہوئے ان کی والدہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ تمہارے آنکھ موٹے موٹے ہیں، تمہارے ہونٹ ایک دم موٹے موٹے ہیں، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ زمین میں تمہاری عزت ہو، جاؤ علم کے لیے تیاری کرو، علم سیکھو. اور تاریخ
40 سال کے عرصے کے بعد ایک دوسرا منظر دکھاتی ہے. منظر یہ ہے کہ حرم میں لوگ کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں, سب کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں, اور حرم میں اعلان ہوتا ہے الا لا یفتی الا عطا. حج کے مسائل میں اگر کوئی فتویٰ دے گا تو وہ کون دے گا؟ عطا دے گا. ابن عمر ہیں, ابن عباس ہیں. حرم میں اعلان ہوتا ہے عرفات کے, مینا کے, کہ مسائل حج میں اگر تم پوچھو تو کس سے پوچھو؟ عطا سے پوچھو. عطا بیٹھتے کہاں ہیں؟ مطاف میں بیٹھتے ہیں حرم کے اندر. ان کی کرسی لگی ہوئی ہے, ان کے سامنے لوگ صف میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اتفاقاً سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ, بہت بڑا آدمی, بہت بڑا, سلیمان بن عبد الملک نام یاد رکھیے گا. سلیمان بن عبد الملک کا ہم سب پر احسان ہے, ہم سب پر احسان ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ سلیمان بن عبد الملک وہ آدمی ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم الثقفی کو ہندوستان پر چڑھائی کرنے کی اجازت دی اور اس کے پیچھے پیسے لگائے. محمد بن قاسم ثقفی کون ہے؟ جو 90 ہجری میں ہندوستان میں داخل ہوئے اور ہندوستان کے شمالی علاقے کو اسلام کے حدود میں داخل کیا, اسلام کے پرچم کو لہرایا. وہاں سے افیشیل اسلام داخل ہوا. ہندوستان میں اسلام دو طریقے سے داخل ہوا, ایک افیشیل, ایک تجارت کے ذریعے سے. افیشیل جو داخل ہوا وہ شمال میں, کراچی, ملتان, اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر افیشیل داخل ہوا. باقاعدہ مسلمان آئے حکومت کرنے کے لیے, اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے. ان سے پہلے, بلکہ کئی سال پہلے, عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلام جنوب میں آ گیا. یہ جو جنوب کے ساحلی علاقے ہیں یہاں پر اسلام تاجروں کے ذریعے سے کب کا آ گیا, یہاں کے لوگ کب کا مسلمان ہو گئے. بہرحال یہ جو سلیمان بن عبد الملک ہیں, یہ صاحب حج کر رہے تھے, انہیں ایک مسئلہ پیش آ گیا. بھائی صاحب خلیفہ ہیں, پتہ ہے خلیفہ کئی بادشاہوں پر بھاری ہوتا ہے. خلیفہ وہ بھی سلیمان بن عبد الملک, پتہ ہے حکومت کتنی بڑی ہے؟ نارتھ افریقہ کی اس کونے سے لے کے چائنا کے حدود تک ان کی حکومت ٹکرا رہی ہے. اتنی بڑی سلطنت کا ایک اکیلا بادشاہ جسے خلیفہ کہتے ہیں. یہ حج پر آئے ہیں, اندازہ لگائیے کیسے ٹھاٹ باٹ ہوگا. اور حرم میں داخل ہوئے مسئلہ پیش آ گیا. پوچھا کہ بھائی حل کہاں ہے؟ کہا کہ عطا کے پاس جاؤ. خلیفہ نے پوچھا کہ عطا کون ہے؟ کہا کہ جو حرم میں بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھ لیجیے. اور خلیفہ اپنے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا اور حرم میں دیکھ رہا کہ کیوں کھڑا ہے. اب خلیفہ کیوں میں تھوڑی کھڑے گا, کیوں کاٹ کے سیدھے عطا کے سامنے آ گیا. عطا بن ابی رباح نے خلیفہ کو دیکھا, دیکھ کر کہا کہ آپ کیوں میں لگ جائیے, آپ سے پہلے لوگ ہیں. کہا کہ آپ کیوں میں لگ جائیے, آپ سے پہلے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کون عطا؟ جن کی والدہ نے کیا کہا تھا, اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو لوگ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. تمہاری موٹی موٹی ہونٹیں, تمہارے چہرے میں خوبصورتی کا کوئی نام و نشان نہیں, حبشی غلام ہو تم. لیکن علم نے ایسا مرتبہ دیا کہ وقت کا خلیفہ آ رہا ہے. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھو یہ کیوں لگی ہوئی ہے, تم سے پہلے لوگ آ گئے ہیں, فرسٹ کم فرسٹ جو ہے سروس کے بیسس میں آپ جائیے, اپنے نمبر کا وقت انتظار کریے. خلیفہ گیا کیونکہ اہل علم کا احترام ہوتا تھا. خلیفہ کے اندر مجال نہیں کہے کہ بھائی پتا ہے تم کس سے بات کر رہے ہو, نہیں, مجال نہیں ہے. خلیفے کا ایوانہ نہیں ہے, حرم ہے. گیا خلیفہ, انتظار کر رہا تھا اپنے ٹرن کا. اللہ اکبر. یہ مقام کیسے ملا عزیز ساتھی؟ علم سے ملا. علم غیر معمولی چیز ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی جنہیں پسند کرتا ہے انہیں علم سے نوازتا ہے, جنہیں پسند کرتا ہے ان کے سینے کو علم کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو علم سے نوازے. اور علم سیکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. یعنی آپ کے پاس اگر ایمان ہے, وہ ایمان کے لوازم میں چیز داخل ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کا شغف رکھیں. اور علم کے لیے عمر قید کوئی ہے ہی نہیں, کوئی اصول ہے ہی نہیں. صحابہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی عمریں کیا تھی؟ بڑی عمریں. یہ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ آئے, اتبان بن مالک سے اتفاق کر لیا. اتبان بن مالک انصاری صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان اخوت پیدا کی تھی. ہم جانتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے کام کیے ان میں سے اہم کام یہ کیا کہ بھائی چارگی پیدا کی. ایک مہاجر کو بلاتے, ایک انصار کو بلاتے, کہتے کہ بھائی تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. عبد الرحمن بن عوف کو بلایا, سعد بن ابن ربیع کو بلایا, کہا کہ بھائی تم دونوں بھائی بھائی ہو. ایسی بھائی چارگی کہ سگے بھائیوں سے فوقیت حاصل کر گئی. اللہ اکبر. سعد بن ربیع گئے, کہا کہ 2 گھر, ایک گھر لے لیجئے, 2 بیویاں ہیں, حکم دیں گے جو طلاق کر دیتے ہیں ہم شادی کر لیجیے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا کہ نہیں بھائی صاحب, اللہ تمہاری تجارت میں, تمہارے مال میں برکت دے, مجھے صرف بازار کا راستہ بتائیے. اور انہوں نے بازار کا راستہ بتایا, پنیر کی تجارت شروع کی, پنیر کی تجارت. اور 10 سال میں نہیں 8 سال میں عبد الرحمن بن عوف ایک ایسے صحابی تھے جو وہ تو پہلے تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, جو دین دنیا میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی اس میں سے تھے, اور غیر معمولی بڑے بڑے مقام کے صحابی تھے, اور جسے چہتے سونا بن جاتا. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں ایسی برکت دی جسے چھوتے سونا بن جاتا. اب آئے تھے مدینہ میں, کچھ کنگال تھے, صرف بازار کا راستہ معلوم ہوا. 8 سال کے بعد عبد الرحمن بن عوف اپنی مسجد میں ہیں, پورے مدینے میں کڑاکے کی آواز سنائی دے رہی ہے, گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے, اونٹوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے. لوگ دوڑے. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ گئی, اتنی بڑی آواز آئی تو لوگ دوڑے, دیکھے تو پتا چلا کہ عبد الرحمن بن عوف کے 2000 اونٹ آئے ہیں. ان کا اس سال کا انکم ہے, اس سال کا انکم 2000 اونٹ ہیں جو مدینہ آئے ہوئے ہیں. لوگ دوڑ کے آ کے عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ نے آپ کی جو ہے فلاں فلاں تجارت برکت ڈالی, فلاں فلاں تعریفیں کی. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اچھا تم لوگوں کے 2000 اونٹ کے معاملے نے ہے نا بزی کر دیا ہے, تعجب میں پڑ گئے ہو. جان رکھو اللہ کی قسم, یہ 2000 کی 2000 اونٹیں اللہ کے راہ میں صدقہ ہے, لے چلو بس. دیکھا بھی نہیں, صدقہ کر دیا. یہ تھے عبد الرحمن بن عوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو بلایا, عتبان بن مالک کو بلایا, بلا کر کہا کہ بھائی تم دونوں آج کے بعد سے بھائی بھائی ہو. ایسی بھائی چارگی. دیکھیں عمر بن خطاب نے عتبان بن مالک سے کہا کہ بھائی صاحب دیکھو, ایک دم تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ, میں بازار جاؤں گا, بازار میں میں کماؤں گا. دوسرے دن تم بازار جانا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا, اور ہم لوگ روز ملیں گے. تم نے مجلس سے جو باتیں سنی وہ مجھے بتا دو, اور جب میرا ٹرن ہوگا میں تمہیں بتا دوں گا. عمر بن خطاب کی عمر کیا تھی مدینے میں؟ ان کی عمر کیا تھی؟ 40 پار کر گئے تھے. جب اسلام قبول کیے ان کی عمر 27 سے زیادہ تھی. 40 پار کر گئے تھے. عمر کا کوئی قید نہیں اسلام میں. اس بڑی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ کو 10 سال میں حفظ کیا. ان کے ہاں حفظ سے مراد کیا تھا کہ آیتوں کو حفظ کرتے تھے, ان کے معنی کو سمجھتے تھے, اس کی تفسیر کو سمجھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. یہ ان کے پاس حفظ تھا. اللہ اکبر. عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی علم کے لیے. آدمی چاہے کوئی بھی عمر میں موجود ہو. مجھے معلوم ہے کہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ایتھیوپیا کے ایک بزرگ تھے جن کی عمر 80 سال کی تھی, اور حرم میں رہتے تھے, وہیں ٹھیک رہائش تھی. تو 4 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. اس عمر میں آج ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو, کہتے ہیں کہ مولوی صاحب عمر بڑی ہوگی, زبان موٹی ہوگی, نہیں چڑھتا ہے نا. یہ بہانے نہیں عزیز ساتھیوں. صحابہ جتنے بھی اسلام قبول کیے ہیں بڑی عمر میں کیے ہیں, صاحب بڑی عمر میں علم حاصل کیے ہیں. تو عمر کا کوئی قید نہیں ہوتا. اللہ اکبر. علم کی تعریف کیا بیان کریں, بیان کرتے تو کرتے جائیں. اللہ اکبر. یہ ایسا موضوع ہے, بڑا مزیدار موضوع ہے, بہت ساری چیزیں بتانے کی ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جس کسی نے علم کے راستے کو اپنایا. کیا مطلب علم کے راستے کو اپنا؟ یعنی اپنی زندگی کا شغف علم سے جوڑ لیا. یعنی علم سیکھنا سکھانا یہ ان کا مشغلہ تھا. دنیا کماتے تھے, گھر بار چلتا تھا, لیکن علم کی دنیا سے ان کا تعلق تھا. علم کی راہ کو اپنائے ہوئے تھے. نتیجہ کیا ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ نے ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا. تو پتا چلا جنت کو حاصل کرنے کے لیے آسان راستہ کون سا ہے؟ علم سیکھنا. اور علم سیکھنا آسان ہے؟
نہیں ہے، آسان نہیں ہے. جہاد سے مشکل ہے نا، جہاد سے مشکل ہے. معمولی چیز نہیں کہ آپ لے کے بیٹھ کے سنتے رہیں. شیطان کہاں سونے چھوڑے گا، کہے گا کہ بھائی کیا بھائی بیکار باتیں، چلو بھائی آج کل تو یوٹیوب آ گیا نا، یوٹیوب پہ سن لیتا ہوں میں، اس میں تو پورے ریکارڈنگ سے پورا سن لیتا. خدا کی قسم پورا سنتے نہیں. شروع کے 10 منٹ چلائے، اس کے بعد ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو گئے، اس کے بعد کہا کہ تھوڑا لیٹ کے سنتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد تھوڑی دیر سنا، اس کے بعد کہا کہ اچھا آج کا نیوز چیک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے نا. علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے اہل علم نے کہا علم حاصل کرنا جہاد سے افضل ہے، کیونکہ جہاد لڑنے والا تلوار سونت کے دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرتا ہے. جو علم سیکھتا ہے قلم اٹھاتا ہے اور لوگوں کے افکار سے، ان کے فکر سے لڑتا ہے. تو علم جہاد سے بڑا اس کا مرتبہ ہے. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو مرتے دم تک علم سے جوڑے رکھیں، اور علم لوگوں کو سکھانا سمجھانا. اور ایک بات یاد آئی، جب ہندوستان کو انڈیپینڈنس مل رہا تھا ہے نا انگریزوں سے، تو کس نے انڈیپینڈنس لیا؟ انگریز نے کس کے ہاتھ میں انڈیپینڈنس دیا؟ کانگریس کے ہاتھ میں، ہے نا. اس نے کہا کہ پارٹی بناؤ، اور پورا انہوں نے بیک اپ کیا، پلان سے پاکستان ہونا الگ کیا. اس کے بعد ہندوستان جو کانگریس پارٹی کو کہا کہ لے چلو تم حکومت کرو گے. 1947 میں اس نے انڈیپینڈنس کرا دیا. اس کے بعد کانگریس کے لوگ بیٹھے، انہوں نے منسٹریز بنائی. جب بات ایجوکیشن کی آئی، منسٹری آف ایجوکیشن کون سنبھالیں گے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، خود جواہر لال نہرو ہیں. جواہر لال نہرو کون ہیں؟ یہ جتنے بھی بڑے بڑے یونیورسٹی کے وہاں کے فارغ ہیں، اور انگریزوں سے بہتر انگریزی بول سکتے تھے. لٹریچر کے غیر معمولی بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا. لیکن جب بات ایجوکیشن کی آئی نا، سبوں نے مل کے کہا کہ ابوالکلام آزاد سے بہتر نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا. ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، سبوں نے کہا کہ بھائی منسٹری آپ سنبھالیے، اور انہوں نے منسٹری اپنے ہاتھ میں سنبھالی. تو کیا کیا؟ یہ جو یو جی سی سنتے نا آپ، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، جو ساری یونیورسٹیز کو چلاتی ہے، یہ کس نے بنایا بھائی صاحب؟ یہ ابوالکلام آزاد تھے. یہ جو آئی آئی ٹی جو آپ سنتے ہیں، جو ہندوستان کے ٹاپ لیول کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہے کہ نہیں؟ آئی آئی ٹیز پورے ہندوستان میں 14 سے 15 ہیں. یہاں پر جانے کے لیے آدمی کو خاک چھاننی پڑتی ہے، معمولی کام نہیں ہوتا ہے، اتنا لیول اپنا دکھانا پڑتا ہے. یہ آئی آئی ٹیز کس نے قائم کی؟ یہی ابوالکلام آزاد ہے. اور ابوالکلام آزاد ہے کیا؟ وہ دینی عالم ہیں. ان کے کل ملا کے 60 سال ہیں. شروع کے 30 سال سیاست سے پہلے، اس کے بعد کے 30 سال سیاست میں. اور شروع میں ان کی کتاب ہے خود نوشت، اس میں خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا. یہ ان کے والد خیر الدین تھے، جو مکے میں رہا کرتے تھے. گھٹنے کی جو ہے شکایت تھی، تو کلکتہ آ کے سیٹل ہو گئے. اور یہ جب ان کی عمر 16 سال کی تھی، کتنی؟ 16 سال کی عمر تھی. ہم لوگوں کو 16 سال میں عقل بڑی مشکل آ جاتی ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو 40 سال ہو ابھی عقل نہیں آئی، وہ تو الگ بات ہے نا. 16 سال کی ان کی عمر تھی. 16 سال کی ان کی عمر تھی. یہ ایک الگ میگزین چلاتے ہیں. عمر کتنی ہے؟ ایک الگ میگزین کے بانی ہے، میگزین چلاتے ہیں، ایک پرچہ چلاتے ہیں. اس زمانے میں پرچے کا رواج تھا، میگزینز لوگ لے کے پڑھتے تھے، وہی ذریعہ تھا نیوز حاصل کرنے کا. آج کل تو یہ آ گیا، ایک زمانے پرچے چلتے تھے. تو یہ اس 16 سال کی عمر پرچے میں آرٹیکلز، کتابیں لکھتے ہیں. 18 سال میں انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کر ڈالی. 10 سال 11 سال میں علوم اسلامیہ کو پورا پڑھ لیا. چونکہ والد صاحب بڑے مالدار تھے، ہر فن کے لیے ایک بہترین عالم کو لگا لیا. تو گھر میں بیٹھ کے انہوں نے جتنے بھی اسلامی علوم ہے سب کو چاٹ لیا. کہتے ہیں کہ 15 سال کی میری عمر تھی، میں نے جتنے بھی اہم کتابیں پوری پڑھا لی. اور جب بھی جیل میں جاتے کتابیں لکھتے. ان کی ایک مشہور کی تفسیر ہے ترجمان القرآن، پوری کی پوری انہوں نے احمد نگر جیل میں لکھی ہے. اور جب تفسیر لکھتے ان کے پاس کوئی دوسری کتابیں نہیں کہ کاپی کر لیں، پورے اپنے دماغ پیپر ہے، پین ہے، اور لکھتے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے لکھ دیا، ایک مجلس میں بیٹھے 50 صفحے لکھ دیے اور 50 صفحے بھیج دیا، فوراً چھپتی ہے. اور یاد رکھنے کے لیے آخری ایک لائن نوٹ کر لیتے تھے، آخری لائن نوٹ کر کے اپنے ڈال لیتے تھے، پھر جیل آئیں گے تو پھر لکھیں گے. تو انہوں نے ترجمان القرآن پورا جیل میں لکھا ہے.
تو اس لیے جتنے بھی انٹلیکچوئلز تھے، جتنے بھی ماہرین تھے، سبوں نے کہا کہ بھائی علم ہے، ابوالکلام آزاد اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. سبوں نے کہا کہ بھائی یہ سنبھالیے، آپ ایجوکیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. عربی، فارسی، اردو، یہ تینوں زبانوں کے بیک وقت عالم تھے. اچھا اس زمانے میں تعلیم ہوتی کیا تھی؟ انگریزوں نے بدل ڈالا. یہ خود جواہر لال ہے نا، ان کے والد تھے موتی لال نہرو، وہ بہار میں رہتے، وہ الہ آباد کے ہیں، یو پی. یہ اس زمانے میں تعلیمی کیا تھی؟ عربی پڑھیے، فارسی پڑھیے، فقہ پڑھیے، حدیث پڑھیے، تفسیر پڑھیے. یہ موتی لال نہرو 15 سبجیکٹس کو پڑھ کر آئے ہیں. اس زمانے میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلمانوں نے تفسیر پڑھنی پڑتی تھی، حدیث پڑھنی پڑتی تھی، فقہ پڑھنی پڑتی تھی. یہ ان کے سلیبس کا حصہ تھا. انگریزوں نے دیکھا کہ جب تک یہ چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی انہیں ہم حکومت نہیں کر سکتے. پہلے انگریزوں نے لباسوں کو چھینا، پھر زبانوں کو چھینا، اس کے بعد اپنی زبان چڑھائی جو کہ فولش لینگویج ہے. عربی زبان کا یہ زبان کہاں سے مقابلہ کر سکتی ہے نا؟ تو اس طریقے سے عزیز ساتھیوں، ابوالکلام آزاد کو بالاتفاق لوگوں نے چنا. کون تھے بھائی؟ کسی بادشاہ کے خاندان کے تھوڑی تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اتنے بڑے مقام کو انہوں نے پہنچایا. کس نے پہنچایا؟ علم. علم. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی علم میں ایسی برکت رکھتا ہے، ایسی برکت رکھتا ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی. تو بغیر عمر قید کے، بغیر کوئی دوسرے ریزنز دیتے ہوئے آپ علم کی راہ میں جڑ جائیے. ایک صحابی تھے، گاؤں سے آتے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا قبیصہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہوئے آتے تھے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے بہت خوش ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ نے کہا، یا قبیصہ، اے قبیصہ یاد رکھ، تو راستے میں جتنے بھی درختوں کو پار کر کے آیا ہے، جتنے بھی چٹانوں کو پار کر کے آیا ہے، ہر چیز نے تیرے حق میں دعا کی ہے. ہر چیز نے تیرے حق میں دعا کی ہے، کیونکہ وہ آتے تھے حلال و حرام کا علم سیکھنے کے لیے، حلال و حرام کا علم سیکھنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ستائش کرتے تھے جو لوگ علم سیکھتے تھے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں ایک جگہ بنا رکھی تھی جس کا نام تھا اصحاب صفہ. 70 سے زیادہ لوگ تھے جو مختلف قبائل سے آ گئے تھے اسلام قبول کر کے. ان کا کام علمی تھا. ان میں سے ایک ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے 5000 روایتوں کو سنایا ہے. کام کچھ اور نہیں، مسجد میں بیٹھیے اصحاب صفہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے جائیے، چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے. 70 سے زیادہ لوگ تھے، اور غریبی بھوکماری تو پوچھیے مت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے کہ کیسے کیسے بھوک و پیاس کو انہوں نے جھیلا، تب جا کے اس قابل بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 سے زیادہ روایتوں کی روایت کر رہے ہیں. 5000 سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ جنہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی ہوئی، 70 مشرکین قید کر لیے گئے، انہیں لایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے کو مانا. کہا کہ بھائی جتنے بھی قیدی ہیں سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، وہ بدلے میں ایک رینسم اماؤنٹ دے دیں، فدیہ دے دیں، اپنے لوگوں کو چھڑا لیں. عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان میں سے کسی مائی کے لال کو مت چھوڑیے، سب کے گردنوں کو مار دیجیے. یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہمیں قتل کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اب ارسٹ ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، کسی کو زندہ مت چھوڑیے، اللہ کے رسول سب کو مار ڈالیے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، پیسے لے کے چھوڑ دیں گے. بعد میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، کہا کہ نہیں، مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے قیدیوں کو چھوڑ دے جب تک کہ خوب خون نہ بہا لے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ بھائی چھوڑ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی اپنے اپنے لوگوں سے کہو کہ پیسے دے کے اپنے آپ کو رہا کر لیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں، پھنس گیا ہے اور لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو ہم میں سے 10 آدمی کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور اس کے بعد نکل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی تعلیم کو زور دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آخری ایک بات ختم کر کے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو ترکیہ ہے نا، اسے ایک زمانے میں روم کہتے تھے. یہاں پر رومنز کی حکومت تھی، اور اس کے نیچے جتنے بھی علاقے ہیں سب مسلمانوں کے پاس تھے. یہاں پر اموی سلطنت کہیے، اس کے بعد عباسی سلطنت کہیے، یہ اسلامی سلطنتیں چلتی تھی، اور ان کے بالکل مقابلے میں وہاں پر عیسائیوں کی سلطنت چلتی تھی. یہ دونوں میں ہمیشہ کشمکش ہوتی تھی. ایک مرتبہ
ایک بہت بڑا عباسی بادشاہ ہے جس کا نام ہے مامون، خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا، اور غیر معمولی علم سے شغوف تھا. اس زمانے کے خلیفہ جو ہوتے، بادشاہ ہوتے، وہ غیر معمولی علماء ہوتے تھے. اور جو بھی قاضی آتے، جو بھی استاد آتے اپنی حکومت میں کام کرنے کے لیے، ڈائریکٹ انٹرویو لیتا، محدثین کو بلاتا، بلا کے کہتا کہ حدیث بولو، تو حدیث بولتے کہتا ہے کہ حدیث نہیں بول سکتا ہوں، سند بولو، سند بولو، جب جا کے تمہیں حدیث یاد ہے. تو یہ وہ لیول کا آدمی تھا علم میں. تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک خطرناک لڑائی ہوئی، اب موریا، یہ جو ترکیا میں ہے، مسلمانوں کی جیت ہو گئی. وہاں کا بادشاہ دوڑ کر آیا، اگر کہا کہ دیکھو ہماری سلطنت کو برباد مت کر ڈالو. تو اس نے منت سماجت کی. مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، 3 کنڈیشنز پر، 3 کنڈیشنز پر چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری سلطنت تمہارے لیے چھوڑ دیتے ہیں. 3 کنڈیشنز. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ تمہارے بستی میں جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں بھیج دو. جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابیں کہاں بھیج دو؟ بغداد بھیج دو. دوسرا کنڈیشن یہ کہ ایسے علماء کو بھیجو جو ان کتابوں کو پڑھائیں، انہیں بھی بھیج دو، تنخواہ ہم دیں گے. تیسرا کنڈیشن یہ کہ ان کتابوں کی جو زبان ہے وہ زبان ہمارے علماء کو سکھا دیں تاکہ وہ اس کا ترجمہ کروائیں. کیونکہ ان کے جو والد تھے جن کا نام تھا ہارون رشید، انہوں نے ایک بہت بڑا مرکز کھولا ہوا تھا، اس کا نام تھا دار الحکمہ. اس دار الحکمہ میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوئی، خراب باتیں بھی ہوئی. اچھی بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی علوم تھے سب عربی میں منتقل ہو گئے. یہ پورے سینٹر کا کام یہی تھا. اب ان کا بیٹا تھا یہ مامون، اس نے ساری کتابیں روم کی لالی، لگ بھگ کئی 100 اونٹوں میں انہوں نے کتابوں کو بھر کے بھیج دیا. اب یہ جو رومن ہے انہیں تاریخ معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نہیں بات، انہیں معلوم ہے تاریخ، یوروپینز کو پوری تاریخ معلوم ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی ان کا ڈومینیشن ہوا تو پوری کتابیں لے چلے گئے. اب ہماری اہم کتابیں کہاں ہیں؟ برلن میں ہے، چیسٹر وٹی میں ہے، امریکہ کے پرسٹن کالج میں ہے نا، اٹالی میں ہے، اسپین میں ہے. ہماری کتابیں رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ. انہوں نے سب سے پہلے پرنٹنگ مشین پکڑا بائبل چھاپنے کے لیے. کب؟ 1500s میں جرمنی میں گوٹنبرگ ایک ایریا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک پریس فائنڈ آؤٹ کیا. پہلے انہوں نے کتابیں چھاپی. کس لیے فائنڈ آؤٹ کیا؟ بائبل چھاپنے کے لیے. ایک مرتبہ بائبل تو انہوں نے چھاپ لیا، اس کے بعد چھاپنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے پوری کتاب عربی چھاپی ہیں. کئی 100 سال تک وہ عربی کتابیں چھاپتے تھے. تو اس طریقے سے عزیز ساتھیو، یہ جو یورپ کھڑا ہوا ہے، یہ جو امریکہ کھڑا ہوا ہے، یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، یہ ہمارے علوم پر کھڑا ہوا ہے. ہمارے علماء نے جو علوم لکھا، سکھایا، اسے وہ لوگ لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تہذیب بنائی. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو بھی ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسے ایک کتاب پڑھنی ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے دا کینن. کتاب کا نام کیا ہے؟ دا کینن. رائٹر کا نام ہے اویسینا. آپ کتاب کا نام سنیں گے کہیں گے کہ بھائی کوئی انگریز ہوگا، اویسینا کہیں گے کہ بھائی ضرور کوئی اسپینش ہوگا. دا کینن کچھ بھی نہیں، القانون ہے. اویسینا ابن سینا ہے. کتنے نام بتاؤں میں آپ کو؟ یہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے. الگوریدم یہ الخوارزمی ہے. الجبرا یہ الجبر والمقابلہ ہے نا. ایسٹرولوجی میں کیسے فائنڈنگز ہے، سارے علماء بڑے بڑے نام ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. انہوں نے بلا نزاع سبوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی. سب عربی کے ماہر تھے، فقہ کے، تفسیر کے، حدیث کے ماہر تھے. ان کے یہ علم نے انہیں فائنڈنگز کی طرف بتایا، اڑنا سکھایا. ایک تھے عباس بن فرناس، یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دنیا سے کہا کہ انسان اڑ سکتا ہے. ان کے اس ریسرچ کی بنیاد پر لیونارڈو ڈا ونشی پہلا آدمی ہے جس نے اڑنے کا کانسیپٹ بتایا. اسے فیر بردرز نے ڈیولپ کر کے فلائٹ بنایا. بیسکس ڈالنے والے کون تھے؟ یہ عباس بن فرناس تھے. تو جب آدمی علم کے راہ میں چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی پردیں کھول دیتا ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد صرف اور یہ ہے
کہ ہم اپنے مصروفیات کے باوجود، اپنے دوسرے کاموں کے باوجود ہم علم کے لیے وقت ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی بابرکت چیز ہوتی ہے. اس سے آپ کے دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل نکل آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والوں کی ہمیشہ عزت کرتا ہے. جس کی عزت کرتا ہے وہ انہیں کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ جس کی عزت کرتا ہے انہیں کیوں دنیا میں ذلیل کرے گا؟ جس کی عزت کرتا ہے انہیں کیوں پریشان کرے گا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم